لباس بدلنے کا نام نہیں بلکہ کردار بدلنے کا نام ہے۔ محرم اپنے اور سماج کے اندر تبدیلی کا نام ہے۔ محرم ایکتا کا نام ہے۔ محرم ظلم کے خلاف آواز کا نام ہے۔ محرم مظلومین کا ساتھ دینے کا نام ہے۔ محرم ایکتا کا پیغام دیتا ہے۔ محرم میں ہمیں چاہیے کہ ہم کربلا سے ایک ایسی سیکھ لیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے ہمیں وہ درس دیا ہے۔ کربلا ایک عجیب پیغام دیتی ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ کسی دوسرے فرقے اور مذہب کا انسان ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام اپنے کلیجے سے لگا رہے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں رکھا کہ یہ عیسائی ہے یا یہودی ہے۔ کبھی دیکھا کہ ہر جیسا گنہگار امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا گنہگار کہ جس نے امام حسین علیہ السلام پر پانی روک دیا تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس ندامت کے ساتھ سر جھکا کے آیا تو کبھی عباس دوڑتے ہوئے نظر آئے، کبھی علی اکبر دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑھ کے ہر کو سینے سے لگا لیا۔ یعنی یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر کوئی کتنا ہی بڑا آپ کا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس آ کر سر تسلیم کو خم کر لے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، تو اسے سینے سے لگا کر معاف کر دیں۔ محرم رنگ و نسل کی تفریق کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے کہ جون جیسے سیاہ پوست کو بھی امام حسین علیہ السلام کلیجے سے لگا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جون کے رخسار پہ شبیر کا رخسار، بتلاؤ تو جانیں یہ عرب ہے یا عجم ہے۔ یعنی اب اگر ہم گورے ہیں تو ہمیں کالوں سے تفریق نہیں کرنا چاہیے کہ وہ انسان بدصورت ہے، وہ انسان کا رنگ کم ہے تو ہمیں اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کا دل اگر صاف ہے تو اسے آپ دوستی ضرور کریں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ محرم ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ یہ محرم میں ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں، ان کے عزاداروں کو آپ کھلا رہے ہیں، لنگر پہ لنگر، غذاؤں پر غذائیں کھلا رہے ہیں، تو یہ ضرور 10 گنا زیادہ اس سے آپ کو عطا کریں گے، کیونکہ وہ کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ایران کے شہر یزد میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں نے ماہ عزا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا اور کہا کہ اس بار ماہ عزا میں، ماہ محرم میں ہم جن مجالس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ اماؤنٹ نہیں ہے جس کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم مجالس کا انعقاد کر سکیں۔ بہت پریشان تھے۔ کسی نے رائے دی کہ ایک امیر شخص ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ عطا کر دے۔ جب اس کے پاس گئے انجمن کے لوگ اور انہوں نے کہا کہ تم مولا کے چاہنے والے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہمیں کچھ عطا کر دو تو تم ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنے مولا کی عزاداری کر سکیں۔ اس شخص نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس چیک کو لو اور جتنا چاہتے ہو اماؤنٹ لکھ دو۔ ان انجمن والوں نے اماؤنٹ لکھا، لیکن پھر دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں معلوم اتنا اماؤنٹ ہم لوگوں نے لکھ دیا ہے، یہ رئیس شخص، امیر شخص اس بات کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن جب اس کے پاس لے کر گئے تو اس تاجر نے بنا دیکھے چیک پر نگاہ بھی نہیں کیا کہ رقم کتنی لکھی ہے، اماؤنٹ کتنا لکھا ہے، اس نے سگنیچر کر دی۔ یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دل سے دعائیں دی، واپس آئے اور مولا کی عزاداری بہترین طریقے سے بطور احسن انجام دیا، اور الحمدللہ عزاداری میں زیادہ سے زیادہ لوگوں پر خرچ کیا اور لوگوں کو مولا کے نام پر سیراب کیا۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد انجمن کے ایک ضعیف شخص کے خواب میں یہ تاجر آیا اور دیکھا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس انتقال کی خبر نے تمام انجمن والوں کو مغموم کر دیا۔ اور کیا دیکھا کہ بہشت میں ایک اعلیٰ مقام پر ہے، تو کہا کہ تم بہشت میں ماشاءاللہ ایک اعلیٰ مقام پر ہو، تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں معلوم میں بہشت میں اتنے اعلیٰ مقام پر کیسے ہوں، لیکن ہاں شاید میرے مولا نے میری وہ رقم کو قبول کر لیا ہے۔ میں یہاں پر رک کر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ کہ جو تمہیں عزاداری کرنے سے روکتے ہیں، وہ لوگ کہ جو تمہیں عزاداری میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، کسی ایک کی نہ سنو، صرف اتنا سنو کہ اللہ کی نگاہ میں اور اہل بیت کی نگاہ میں یہ عمل جو ہم کر رہے ہیں یہ درست ہے یا نہیں۔ اللہ تمہیں 10 گنا زیادہ دے گا، جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے
ماہ اذا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ شادیوں میں، لاکھوں کروڑوں کی شادیوں میں غریب غذا نہیں کھا پاتے، غریب اچھی غذاؤں سے سیراب نہیں ہو پاتے۔ لیکن یہ ماہ محرم کا صدقہ ہے کہ اس میں چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے کسی بھی مذہب و ملت کا انسان ہو، وہ شخص فرش اذا پر آتا ہے اور مولا کی دی ہوئی نعمتوں سے سرشار ہوتا ہے اور دعائیں دیتے ہوئے نکلتا ہے۔ ہمیں بھی یہی دنیا والوں کو پیغام دینا چاہیے کہ آؤ اس ماہ محرم میں۔ یہ ماہ محرم نہ رنگ کا فرق کرتا ہے، نہ نسل کا فرق کرتا ہے، یہ اتحاد کا پیغام دیتا ہے، یہ ایکتا کا پیغام دیتا ہے۔ نہ اس میں کسی مذہب و ملت والے سے تفرقہ ہے، نہ اس میں کسی رنگ و نسل والے سے تفرقہ ہے، بلکہ یہ محرم پیغام دیتا ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لو، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ انسانیت کے لیے دی ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔